حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھے گا، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اسے امیر کر دے گا، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اسے صحت دے دے گا، اگر وہ حاجت مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات اللہ کے ہاں خاص مقبولیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ غریب ہے تو امیر کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو صحت عطا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حاجت مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دنیا کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت تسبیحات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات ہوتی ہیں، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے تو دل کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور وہ انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دنیا کو قائم کیا۔ پس جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔
اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فجر کے بعد سستی اور غفلت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں محروم کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی تسبیح ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ انہی 99 صفاتی ناموں میں سے 2 بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، جس سے انسان کی غریبی کو امیری میں بدل دیا جاتا ہے، بیماری کو صحت میں بدل دیا جاتا ہے، اور اس کی ہر حاجت فوری پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں یا فتاح ہو یا کریم ہو، یعنی اے کھولنے والے، اے عزت دینے والے، مہربان اور بخشش کرنے والے رب، یہ دونوں نام روحانی کنجیوں کی مانند ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے ان ناموں کو پکارتا ہے تو بند رزق کھل جاتا ہے، بند رشتے جڑتے ہیں، محبت میں ٹھنڈک آتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، گم شدہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، دشمنی محبت میں بدلتی ہے، رکا ہوا نصیب جاری ہو جاتا ہے۔ یا فتاح، الفتاح اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو فتح و نصرت دینے والا، بند دروازے کھولنے والا، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے والا، لفظی معنی کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کے حوالے سے
قرآن پاک میں آتا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ عطا کرنے والا ہے۔ یا کریم، الکریم اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو مہربان، بخشنے والا، عزت و شرف دینے والا اور کرم نوازی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الکریموں کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی جہاں اور بھی فضیلت اہمیت ہے، وہیں قرآن و حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت کے بارے میں مختلف مقامات پہ فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، الاعراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح سورہ حشر آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ، اور سورہ نور آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، سورہ یوسف آیت نمبر 98 انہ هو الغفور الرحیم۔ ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو اس کی صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2736۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کے نام روحانی خزانے ہیں، جو ان ناموں کو پکارتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، کیونکہ اللہ اپنے ناموں کے صدقے جلد جواب دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یا فتاح کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص حاجت کے وقت یا کریموں یا فتاحوں کو پڑھے گا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ تو ناظرین، جب دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہوں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب انسان سوچنے سے قاصر ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، تب دل میں یہ پکار ہونی چاہیے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ آپ کو بھی جب لگے آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، ہر گھر پریشانی ہی پریشانی ہے، آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح ہو یا کریم ہو۔ یہ 2 نام آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنے ہیں، تعداد میں کمی بیشی بالکل نہ ہو، پوری ایک تسبیح
یعنی 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اتنا درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرے بند دروازے کھول دے، یا فتاح ہو میرے نصیب کھول دے، یا کریم ہو اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ اپنی حاجت صاف دل سے بیان کریں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی غریبی کو امیری میں بدل دے گا، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو اللہ کریم پورا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننا سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ناموں کی برکت سے ہمارے جو معاملات ہیں اللہ کریم ان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے خواہشات کو اللہ کریم پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔